بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی میں 26ویں آئینی ترمیم کا بل پیش کیا گیا۔ اس موقع کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک بار پھر شور شرابہ ہوا۔ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کورم کی نشاندہی بھی ہوئی، لیکن کیا 26ویں آئینی ترمیم آسانی سے منظور ہو سکتی ہے؟ اور کیا جو عمران خان صاحب کی جو خواہش ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کے انتخابات کیے جائیں، یہ کس طریقے سے شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے ان کی یہ بات؟ اور اپوزیشن جو کہ اپنے مساق جمہوریت کے اندر اس بات کا بھی مطالبہ کر چکی ہے، وہ اپنے اس سٹانس کے اوپر کس حد تک قائم رہ سکیں گے، اس پر کریں گے بات۔ اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر کریں گے نئی دہلی میں کسانوں کے احتجاج کے دوران ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک انٹرنیشنل سنگر ریحانہ نے اس احتجاج کی حمایت کی، جس کے جواب میں دنیا بھر کے جو فنکار ہیں اور سنگرز ہیں بڑے بڑے نامور، انہوں نے بھی احتجاج کی جو ہے حمایت کی ہے، جس کے بعد مودی حکومت کی پریشانی مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اس احتجاج پر قابو پا سکتی ہے۔ ساتھ ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی سپریم کورٹ کے اندر، جس میں 50 کروڑ روپے اراکین اسمبلی کو دیے جانے پر سوئے موٹر لیا گیا، اور اس حوالے سے بھی کریں گے بات کہ اس پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، ہم تو اپنے پروگرامات میں یہ آپ کہتے رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ کا جو طریقہ ہے یہ بھی کوئی کارگر ثابت نہیں ہونا، تو پھر طریقہ کار ہے کیا کہ جس کے ذریعے آپ جو ہے اس کو شفاف بنا سکیں، انتخابات کو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور جو پیسے کی ریل پیل ہے وہ ختم ہو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، جو پہلے دن سے رونا جس بات کا ہے وہ یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتی، ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا، نہ سیاست کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو کیوں ضرورت پڑتی ہے ایکسٹرنل لا کی؟ اگر ان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو، اگر ان کو پتا ہو کہ ہمارا ورکر نہیں بکے گا، ہمارا بندہ پیسہ نہیں لے گا، ہم جس بندے کے نا، یہ کوئی ان کا 1-2 لاکھ ووٹر تو نہیں ہے، یہ ووٹرز کی بنیاد پہ ان کے ہینڈ پکڈ سلیکٹڈ لوگ ہیں جن کو وہ اسمبلی کا ٹکٹ دیتے ہیں، صحیح، جو ان کے نام کے اوپر ووٹ مانگتے ہیں اور پبلک کے اندر ان کا سمبل بنتے ہیں۔ ان کے اندر اگر آپ نے 4 چوروں کو نکالا ہوتا تو کل کو نہ بکتا کوئی، کیا آپ اپنے قانون کو سخت کیا ہوتا، یا آپ بندوں کو سلیکشن کرتے ہوئے ٹکٹ آپ نے ٹھیک دیا ہوتا، کہتے بھلے ہار جائیں لیکن ہم ٹکٹ ٹھیک دیں گے۔ مسئلہ ذرا یہ ہے کہ کوئی بھی جو پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی پولیٹیکل پارٹیاں اپنے سارے گند کا ذمہ دار جو ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کو دے رہی ہیں۔ ہمیں جینے نہیں دیتے، ادارے میں داخل کرتے ہیں، بھئی تمہارا بندہ پڑتا ہے نا، ادارے جا کے وہ ہارڈ روڈ کسی دکاندار کو تو نہیں کہتے کہ تم پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے لو۔ جس کو پی ٹی آئی کا یا جس کو اس کا ٹکٹ ملنے، نون لیگ کا ٹکٹ ملنے والا ہوتا ہے، جو اس قابل ہوتا ہے، جس کی پولیٹیکل فگر ہوتی ہے، اس کے گھر میں جا کے فون کرتا ہے نا کوئی ادارے والا، تو گن تو تمہارا ہے۔ آپ اپنے گھر کی بہو کو نہیں سنبھالتے، باہر گلی کے سیٹیاں مارنے والے لڑکے کو کہتے ہیں اس کو روکو، وہ جو بہو کھڑکی کے دروازے پہ کھڑی ہے، اور جو کھڑکی کھول کے کھڑی ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یہی اس امینڈمنٹ کا حال ہے، خواہ وہ نون لیگ پیش کرے، خواہ وہ پی ٹی آئی پیش کرے، اور خواہ وہ پیش کرے عمران خان اپنا پیپل پارٹی۔ بنیادی طور پر اس کے پیچھے فلسفہ صرف ایک ہے کہ ہم نے جو چونچوں کا مربع اپنے ساتھ اکٹھا کیا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان میں اندر نظریاتی سیاست کو ختم ہوئے، دفن ہوئے، قبر بنے ہوئے، اس کا جھنڈا لگے ہوئے، اس کا مزار بنے ہوئے کم از کم 40 سال ہو چکے ہیں۔ آپ پی ٹی آئی کا منشور لے لیں، اس کا اپنا لے لیں، اس کا نون لیگ کا لے لیں، پیپل پارٹی کا، ایون جماعت اسلامی کا لے لیں، آپ ان کا اوپر سے اتار دیں کور، اور آپ کسی کو کہیں اس میں کون سا پیپل پارٹی کا ہے تو کہیں گے کہ وہ جماعت اسلامی والا۔ جماعت اسلامی بھی خوشحال پاکستان چاہتی ہے نا، اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان تو نہیں ہوتا، وہ مدینہ کی ریاست چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کبھی مجھے ایک حدیث بتائیں کہ یہ کہا ہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تم خوشحال ہو جاؤ گے؟ ایک قرآن اس کے الٹ کہ جب ہم انبیاء کو بھیجتے ہیں تو ہم لوگوں کی زندگیاں سخت کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہوش میں آئیں۔ قرآن کا تو دعوت ہی اور ہے، قرآن تو کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے تم لوگوں کو کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ قرآن کہتا ہے متاع الغرور، دھوکے کی دنیا، لیکن نہیں ہم خوشحال چاہتے۔ یہی حال پیپل پارٹی کا ہے۔ اسلام ہر کوئی چاہتا ہے، اسلامی نظام بھی چاہتا ہے، مدینہ کی ریاست بھی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے مسئلات بھی چاہتا ہے، سارے کم ایک چوچو کم۔
اصل مسئلہ عثمان صاحب یہ ہے کہ نظریاتی پالیٹکس گئی ہے ختم. اب آج عمران خان نے بنیادی طور پر ایک چیز کہتے ہیں نا اوپر والی مارنی. اس کو پتا ہے کہ یہ ترمیم منظور نہیں ہو سکتی. اس کو پتا ہے کہ اس کے خلاف سارے کھڑے ہوں گے. لیکن ایکسپوز تو ہو جائے گا نا سارے آج ایکسپوز ہو جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ مساق جمہوریت میں کہتے تھے ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کا بندہ جو ہے نا وہ نہیں بکے, پی ٹی آئی کا ہم خرید لیں. پی ٹی آئی کہتے ہیں ان کا ہمارا نہ بکے, ان کا خرید لیں. ویسے اور یہ سب دیکھا جائے تو 2 دفعہ اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے پہلے, تو اس بات میں ان کو شو آف ہینڈ کی حمایت کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن اس بار شاید دوسرے رول میں آنا چاہتی ہے. نہیں, کچھ نہیں سر, ہمارے ملک میں پالیٹکس کبھی میچور نہیں ہو سکی. بال سفید ہو گئے میرے. ان سے 1000 گنا اچھے تھے وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے, جن میں نوابدار نصر اللہ تھے, جس میں شاہ دورانی تھے, جس میں مولانا مفتی محمود تھے, جس میں ارماچ اصغر خان تھے, جس میں پیر صاحب پگاڑا تھے, جس میں ملک قاسم تھے, جس میں محمد حسین چٹھا تھے, جس میں یہ وہ لوگ ہیں جو میں نے دیکھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہتے ہیں اور اس سے اچھے تھے, جس میں عبدالرب مشتر تھے, جس میں حسین چین سور چلے گئے. یہ تو چھان بورا ہے جو اس وقت سیاست کے اوپر ہے. یعنی جو لوگ اصولوں کی بنیاد کی بجائے یہ تو گلی کے محلے کے آپس کی دشمنی والے گنڈے نہیں کرتے اس طرح. وہ بھائی تمہاری اس نے لے کے تم کو بسم اللہ آ جاؤ. اچھا, سمجھتے یہ ہیں کہ اس وقت چونکہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو شاید ادھر ادھر ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, ان کو نہیں اندازہ ہی نہیں. اچھا, ان کو اچھا پہلے خبر دے رہے ہیں کہ اگر ادھر ادھر. میں بالکل نہیں دے رہا, بالکل نہیں دے رہا. اس کی ایک وجہ ہے, مطلب ہو نہیں سکتے. جس اسٹیبلشمنٹ کو روتے ہو وہ پی ٹی آئی کو ہرائے گی, اور تمہیں اس خاتمے میں تمہارے 1-2 سینیٹر غائب نہ ہو جائیں. مجھے یہ ڈر ہے. عثمان صاحب مجھے صرف یہ بتائیے, پاکستان کا دنیا کی کسی تاریخ میں صادق سنجرانی کی طرح چیئرمین سینیٹ کو آ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایز اے چیئرمین ویسے بڑا نام کمایا انہوں نے سب کے لیے. نہیں, بندہ تو اچھا ہے, میرا اس زمانے کا دوست ہے, جس زمانے میں 97 کا دوست ہے. اس کا بھائی جو عاطف جو تھا اس کا ایم این اے ہوتا تھا, بہت اچھا دوستوں کا دوست آدمی. آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایک لیبر پارٹی کی اکثریت ہو اور کنزرویٹو کا چیئرمین سینیٹ آ جائے, یہ پاکستان کے سیاست اور سیاست کرنے والوں کے منہ میں تماچا ہے. تو جو لوگ وہ بندے نہیں نکال سکے جنہوں نے اس کو ووٹ دیا, اور اکثریت کس کی تھی؟ مسلم لیگ نواز کی, پیپلز پارٹی کی, اور پیپلز پارٹی کی, دونوں مل کے, اور دونوں کے ووٹ. تو اصل مسئلہ سارا یہ ہے کہ بنیادی طور پر کسی بھی معاملے کے اندر یہ جو بل پیش ہوا ہے, مجھے لگتا یہ ہے, اور یہ بڑی تکلیف سے بات ہے, کہ پاکستان کے عوام کے دماغ سے اور دل سے جو سیاستدانوں کی رہی صحیح عزت تھی نا, وہ بھی ختم کرنے کے چکر میں. آپ مجھے بتائیں, ان کے اپنے جو بندے تھے نا وہ بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. جو لوگ پیورلی کہتے ہیں یار بھلے کچھ ہو, جمہوریت چلنی چاہیے, سیاست چلنی چاہیے, سب کچھ, وہ بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. دیکھیں کتنا آپ کہیں گے, کتنی دیر تک آپ کہیں گے کہ یہ ادارے جو ہیں وہ بہت کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس کے مقابلے پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ہیرو کیوں نہیں بنتے؟ صحیح بات. تو اس کے مقابلے پہ کھڑے ہونے والا تو دہشت گرد ہے. اس کے مقابلے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ احسان اللہ احسان کھڑا ہوتا ہے, ملا فضل اللہ کھڑا ہوتا ہے, اپنا نظر جان بلوچ کھڑا ہوتا ہے, وہ دہشت گرد ہے, وہ کھڑا ہوتا ہے مقابلے پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا تجزیہ کار بھی جو ہے نا وہ کنفیوز ہو چکا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وہ بناتا ہے, اس کی ایک ہوا بناتا ہے کہ گوجرانوالہ کے جلسے میں, اور جہاں تجزیہ دیکھیں جی پہلی دفعہ پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات ہوئی, دیکھیں ہوتا کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ ہر گھر سے ایک فوجی نکل آتا ہے. چکوال کا کون سا بندہ جس کا رشتہ دار بھائی بہنوئی بھتیجا بھانجا وہ جو ہے فوج میں نہ ہو, بے شک صوبیدار میجر ہو, بے شک سپاہی ہو, بے شک میجر جنرل کچھ بھی ہو. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ کیسے تم لوگوں کو عمر چلاؤ, اگر کس شخص نے نواز شریف کو یہ مشورہ دیا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر آور آف کرائسس میں آپ فوج کو بلا رہے ہوتے ہیں. اچھا اب کیا نکلے گا؟ عمران خان صاحب اس ترمیم اگر نہیں بھی منظور ہوتی تو ون ون سچویشن تو عمران خان صاحب کے پاس ہی ہے نا. بالکل, ایک طرف ایکسپوز وہ کہیں گے یہ دیکھیں, اور یہ سمجھ نہیں رہے, یہ الٹا آ جاتے
कल को इन्हें भी फायदा होना था ना। तो ये क्यों नहीं, अपोजिशन क्यों नहीं करना चाहती? सर नहीं, क्या बस वजह? इनको उम्मीद है कि कुछ ये को गड़बड़ कर लेंगे इस बार? सर मैं आपको बात बताऊं, होता क्या है, जरदारी साहब ने एक बयान दिया था वैसे इधर गड़ी खुदा बख्श में कि हम सेनेट के इंतखाबात जीत भी सकते हैं। नहीं मैंने सुना है कि उसको उनको कोई ऑफर शफर हुई है। अच्छा, हुई है। हाँ, और आज की खबर ये है कि जो हमारे साबिक वजीर आजम है यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनको सेनेट का टिकट दे रही है पीपल्स पार्टी, और ये भी अनाउंसमेंट का इम्कान है कि जो उनको नेक्स्ट सेनेट का चेयरमैन के तौर पे वो इंतखाब आखिर में वो डिप्टी चेयरमैन पर राजी हो जाएंगे। अच्छा, मांडी वाला पे नहीं, स्टेचर उनका बड़ा है जी, वजीर आजम साहब रहे हैं साबिक, और अच्छा हाँ, इस मुल्क में कुछ कई ये भी तो इस मुल्क में साबिक वजीर आला जब वो अपना इस्लामिक यूनिवर्सिटी का रेक्टर रिटायर हो जाता है, आखिर फौत होते हैं, साबिक स्पीकर असेंबली रिटायर हो जाते हैं, तो क्या बात करते हैं आप? इधर तो कोई ना कोई सीट चाहिए होती है। नहीं, वैसे तो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, जोड़ तोड़ तो पीटीआई भी कर रही है, उसको देखें जो काफी का जो फार्मूला है ना, वो ये है कि हमें इलेक्शन लड़ना ही ना पड़े, सारे मुकाबला कर लें, सारे बैठ जाओ, नहीं सारे बैठ जाओ, जिसकी जितनी जितनी सीटें बनती हैं उसके हिसाब से उतने ही नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करो। ठीक है, ये परवेज लाई का फार्मूला है, और वो कर भी पंजाब में यही रहे। देखा सबसे ज्यादा जो एवरेज है वो बनती है बलूचिस्तान में, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बल्क है वो आएगा। सही। और वहां से यहाँ से तो पार्टी वहां जो तो पोजीशन क्लियर है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सीटें तो जितनी है ना सबकी, पंजाब की भी उतनी है, वहां की उतनी है, उसके उतनी। लेकिन ये है कि सेनेट, मैं बताता हूँ पाकिस्तान में सेनेट में अगर नून लीग पीटीआई की जगह उसकी जगह पीटीआई आ भी गया तो क्या इस मुल्क में फर्क क्या पड़ेगा? क्या पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी? क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी आगे जाकर अपना कानून साजी हो जाएगी जो पाकिस्तान को बहुत और अगर कानून साजी हो भी जाए तो क्या उस कानून साजी पर अमल होगा? कानून तो अब भी मौजूद है, ऑलरेडी इतने कवानीन मौजूद हैं। मेरा फिर भी आप मैंने एक दफा हुआ ये था कि जिस वक्त रिफॉर्म आ रही थी तो मैंने कहा था कि कोई रिफॉर्म की जरूरत नहीं। इमरान खान साहब को भी कहा था कि किसी ने एक पुरानी रिपोर्ट निकाल के ना सिविल सर्विस रिफॉर्म की, उस पर इंप्लीमेंट करा दो। अच्छा, पुरानी जितनी रिपोर्टें हैं ना, कहो उस पर उनकी रिकमेंडेशन पे अमल हो जाएगा। नहीं, उन्होंने तो नहीं बनाई ना, डॉक्टर इशरत हुसैन को लगाया दोबारा, वो पुरानी उधर से उन्होंने भी कॉपी पेस्ट किया, सब यूं ऐसे बात कहां से लेके आएंगे? सिरसान को आसमान से उतर के आएगा। असल मसला ये मतलब कि पाकिस्तान की सियासत आज की असेंबली में इस हद तक गलीज हो गई हुई है कि यार आप एक काम भी प्रिंसिपल स्टैंड पे नहीं कर सकते, और फिर लड़ने चले आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और अब हमारे यहाँ समझ आखिरी बात करता हूँ, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट समझा जाता है। अब लड़ाई का लफ्ज गायब हो गया, अब क्या शिकवा आ गया, अब शिकवा है, वो लड़ाई वड़ाई वाली बातें पीछे रह गई हैं, काफी चीजें अपडेट हो गई हैं। खुगरे हमसे थोड़ा सा खिलाफ, अपनों से ही तो शिकायत होती है। अब तो वो मसला पता क्या है, पाकिस्तान की फौज जो है ना, इसको डिजाइन किया था अंग्रेज ने, और अंग्रेज ने इस तरह उसको डिजाइन किया होता कि ना ये किसी कबीले की है, ना ये किसी बरादरी की है, ना ये किसी फिरके की है। ये शिया होगी तो साहबा का भी नीचे मेजर जनरल होगा तो उसको करेगा। ये जनाब जाट होगी तो ये नीचे, आप मरासी को जर्नैल बना दो ना, और बने भी होंगे यकीनन, गुजार बात है, ऊपर जाकर तो कुरैशी हो जाते हैं ना, बने तब भी उसको रिस्पेक्ट मिली होगी। कुछ भी कर लो, आप देखिए कहां कौन किस अंदर से बलोच मारा जाता है, वहां पर पश्तून मारा जाता है, वो पाकिस्तान की चेती की बात। ऐसी फौज से जो बजाते खुद एक कबीला हो, जो बजाते खुद एक बरादरी हो, जिसके अंदर मुस्तकिल रिक्रूटमेंट भी चल रही हो, ऐसी फौज से तुम किस तरह यार तुम पाकिस्तान करना चाहते हो पाकिस्तान के साथ? चले जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और जिक्र करेंगे भारत में होने वाले एहतजाज का, और इसके अंदर नई डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे।